امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر ملکی نژاد امریکی شہریوں کی شہریت منسوخ کرنے کی مہم مزید وسیع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق فراڈ، دہشت گردی سے تعلق، مالی جرائم اور دیگر سنگین الزامات میں ملوث درجن بھر شہریت یافتہ افراد کے خلاف قانونی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان افراد نے امریکی شہریت حاصل کرتے وقت اہم معلومات چھپائیں اور غلط بیانی کی۔ بھارتی نژاد کاروباری شخصیت دیباشیس گھوش پر $25 لاکھ سرمایہ کاری فراڈ کا الزام بھی شامل ہے، جبکہ نئی مہم سے دہشت گردی، جنگی جرائم اور اسلحہ اسمگلنگ سے متعلق کیسز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ موسم کی خرابی اور مشرقی وسطی کی بدلتی صورتحال کے باعث ملک بھر میں فضائی آپریشن ایک بار پھر متاثر ہو گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت مختلف ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کی 30 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، بحرین، کویت اور قطر جانے والی 8 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ کراچی سے 12، اسلام آباد سے 6 اور سیالکوٹ ملتان سے 2 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ دوسری جانب خراب موسم کے باعث اندرون ملک 20 پروازیں بھی متاثر رہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے وائٹ بال اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں مچل مارش آسٹریلوی ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ ایلیکس کیری، کیمرون گرین، جوش انگلس، مارنوس لبوشین، ایڈم زمپا اور دیگر کھلاڑی بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ آسٹریلیا بنگلہ دیش کے دورے میں بھی 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی، جبکہ 2 اور 4 جون کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل اور ایرانی سرکاری ذرائع کے درمیان ایران کے حالیہ جواب کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ ایران بعض جوہری شرائط پر لچک دکھا رہا ہے، جبکہ ایرانی حکام نے اس رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے کر واضح کیا ہے کہ ان کا اصل مطالبہ فوری جنگ بندی اور پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الوقت ایران کے اس جواب کو مسترد کر دیا ہے، جس سے خطے میں جاری سفارتی تعطل مزید سنگین ہو گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے اگلے 30 روز میں جوہری معاملات پر مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے جواب کو ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن مزید سخت شرائط کا خواہاں ہے۔ تہران کا اصرار ہے کہ کسی بھی بامقصد مذاکرات سے پہلے امریکہ کو اپنی معاشی دہشت گردی ختم کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسے پاکستانی تاریخ کا ایک درخشاں باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر دشمن کو واضح پیغام دیتے ہوئے 10 مئی کو باضابطہ طور پر یوم مارکہ حق کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب جہاں دفاعی برتری کے تذکرے سے بھرپور تھا، وہیں انہوں نے عالمی سفارتکاری اور ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے کلیدی کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ مارکہ حق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ 10 مئی یوم مارکہ حق، اس دن کو ہر سال قومی جوش و جذبے سے منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت کو سراہا۔ شہباز شریف نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے اور ایران کا جوابی پیغام موصول ہو چکا ہے۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان اور چینی صدر شی جن پنگ کا جنگ کے خاتمے اور پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ انٹرویو میں ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے حوالے سے انتہائی سخت اور جارحانہ موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران فوجی لحاظ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس دفاع کے لیے نہ بحریہ بچی ہے اور نہ ہی فضائیہ۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اگر ضرورت پڑی تو امریکہ مزید 2 ہفتے تک حملے جاری رکھ سکتا ہے تاکہ بقیہ اہداف کو بھی مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ ایران فوجی لحاظ سے شکست کھا چکا ہے، ان کی بحریہ اور فضائیہ اب وجود نہیں رکھتی۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ ایران میں 70% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر لیں گے، انہیں کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کم از کم 20 سال لگیں گے۔ ایران کی قیادت اب موجود نہیں، ہم اب ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے پاس تھوڑی بہت طاقت باقی ہے۔